الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين هادي البشرية إلى نور الحق وضياء اليقين ومنقذ الإنسانية من براثن الشرك والضلال المهين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله والله. محترم سامعین کرام، مسلیان اعظام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، کرم ہے، اس نے ہم سب کو ایمان جیسی دولت عطا فرمائی، اور مزید کرم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی اور غلام بنایا۔ یہ مہینہ رجب المرجب کا مہینہ ہے، اور وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو، اس جہان کو تین ناموں سے شمار کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا، اس کائنات کو وجود بخشا، اس کائنات کو پیدا کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا علم ہے کہ اس میں کتنی محنت لگی اور کتنا سرمایہ لگا۔ جب کوئی شخص، کوئی انسان کسی چیز کو بناتا ہے، کسی چیز میں اپنے وقت کو ضائع کرتا ہے، اپنے وقت کو برباد کرتا ہے، اپنے وقت کو لگاتا ہے، تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی قیمت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کا وقار کیا ہے، اس کی عزت کیا ہے، اور اس کی قیمت کیا ہونی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جہان کو بنایا، اس جہان کو وجود بخشا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا علم ہے کہ اس میں سرمایہ کتنا لگا، اس میں وقت کتنا لگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جہان کو، اس کائنات کو، اس دنیا کو تین ناموں سے شمار کیا ہے۔ پہلے انہوں نے کہا کہ یہ دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، یہ دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اور یہ دوسرا نام جو شمار کیا، دوسرا جو نام دیا وہ ہے کہ یہ دنیا دھوکے کا سودا ہے، یہ دنیا دھوکے کا سودا ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیاوی زندگی محض اور صرف دھوکے کا سودا ہے۔ اور تیسرا نام جو شمار کیا وہ کہا کہ یہ مکڑی کا جالا ہے۔ کیا کہا؟ مکڑی کا جالا ہے۔ یہ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک، اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے اس کائنات کے ذرے ذرے کو وجود بخشا، اس کو اس چیز کا علم ہے، اس چیز کا پتہ ہے کہ اس کائنات کو بنانے میں کیا سرمایہ لگا، اس کی کیا قیمت ہونی چاہیے، اس کی کیا وقار ہونی چاہیے، اس کی کیا عزت ہونی چاہیے۔ جیسے ایک انسان، ایک شخص کسی چیز کو بناتا ہے، کسی چیز کو سنوارتا ہے، تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی قیمت کتنی ہونی چاہیے، اس کی عزت کس قدر اور کس لحاظ سے اور کتنی ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ وہ شخص
جو اس چیز کو بنا رہا اس میں وہ اپنا وقت لگا رہا، اپنا سرمایہ لگا رہا، اپنا مال لگا رہا، تو وہ بتائے گا کہ اس چیز کی قیمت کیا ہونی چاہیے، اس چیز کی عزت کتنی ہونی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس کائنات کو بنایا، سنوارا، وجود بخشا، پیدا کیا ذرے ذرے کو اپنے کن فیکون سے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے 3 چیزوں سے تشبیہ دی کہ یہ دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، یہ دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ دوسرا تشبیہ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، قرآن مقدس کی آیت ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیاوی زندگی محض ایک دھوکے کا سودا ہے، یہ دنیاوی زندگی محض ایک دھوکے کا سودا ہے۔ اور تیسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں یہ دنیا مکڑی کا جالا ہے، یہ دنیا مکڑی کا جالا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث میں فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اگر یہ دنیا کا کوئی وجود ہوتا، کوئی حقیقت ہوتی، تو میں ایک بھی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ نہیں پلاتا۔ اگر دنیا کی اتنی قدر ہوتی کہ وہ اگر ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتا، لیکن یہ دنیا ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، مکڑی کے جالے کے برابر بھی نہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیاوی زندگی محض ایک دھوکے کا سودا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ کامیاب شخص وہ ہے، کامیاب مومن وہ ہے جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کرایا گیا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ کامیاب شخص وہ ہے جو جہنم سے بچا لیا گیا اور فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور جنت میں داخل کرایا گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیاوی زندگی محض ایک دھوکے کا سودا ہے۔ کسی نے بڑی اچھی ترجمانی کی ہے کہ اے انسان تو بے جان سا پتھر بھی نہیں ہے، اے انسان تو بے جان سا کوئی پتھر بھی نہیں ہے، تو کوئی فرشتہ یا پیغمبر بھی نہیں ہے، تو علم کا چشمہ یا سمندر بھی نہیں ہے، پر رب کی نگاہوں میں تو کمتر بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو سبق حاصل کرنے کے لیے اس دنیا کو، اس جہان کو 3 چیزوں سے شمار کیا ہے، 3 چیزوں کا نام دیا ہے، اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیا ہے، ان چیزوں کا دنیا میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ مچھر کے پر کا کوئی حقیقت نہیں ہے، مکڑی کے جالے کا کوئی حقیقت نہیں ہے، اور پھر کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیاوی زندگی محض ایک دھوکے کا سودا ہے۔ انسان کے ساتھ دھوکہ ہوتا ہے لیکن وہ چیز نظر نہیں آتا، وہ چیز ہے دھوکے کا سودا۔ اے انسان تو کوئی بے جان سا پتھر بھی نہیں ہے، تو کوئی فرشتہ یا پیغمبر بھی نہیں ہے، تو علم کا چشمہ یا سمندر بھی نہیں ہے، پر رب کی نگاہوں میں تو کمتر بھی نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ہے تو اپنی حدوں کو پہچان، رحمان کی پکڑ سے تو باہر بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہوں سے کوئی انسان باہر نہیں ہے۔
جو کچھ بھی ہے تو اپنی حدوں کو پہچان کہ ہم کیا چیز ہیں، کیا حقیقت ہے ہماری اس دنیا میں۔ جو کچھ بھی ہے تو اپنی حدوں کو پہچان، رحمان کی پکڑ سے تو باہر بھی نہیں ہے۔ دنیا نہ بسا دل میں کہ دنیا کی حقیقت، دنیا نہ بسا دل میں کہ دنیا کی حقیقت مچھر کے کسی پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ دنیا کے 3 ناموں سے شمار کیا گیا، اور جن 3 ناموں سے شمار کیا گیا اس کا حقیقت اس دنیا سے کوئی نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جہان کو بنایا، اور اس جہان کو بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ جگہوں پہ اپنے قرآن مقدس میں ارشاد فرما دیا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کی زندگی محض ایک دھوکے کا سودا ہے، ایسا دھوکہ جو ہوتا ہے اور نظر نہیں آتا ہے۔ مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے اس کی حقیقت۔ اگر مچھر کے پر کے برابر اس کی حقیقت ہوتی تو کسی بھی کافر کو اللہ تبارک و تعالیٰ پانی کا ایک گھونٹ نہیں دیتا، اگر اس کی حقیقت ہوتی تو۔ اس لیے کہ جس نے اس جہان کو بنایا اس کو پتہ ہے کہ اس کی قیمت کیا ہے، اس میں سرمایہ کیا لگا ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کے ساتھ یہ احسان کیا، یہ کرم فرمائی کہ اس نے ایمان کی دولت عطا فرمائی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اور غلام بنایا۔ میں نے ایک حدیث پڑھی تھی لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ، کہ دنیا کا وجود، چاند کا نکلنا، سورج اپنی روشنی سے ہم سب کو سیراب کرنا، یہ اس وقت تک قائم رہے گا جب تک اس دنیا میں ایک شخص بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا۔ ایک شخص بھی صرف اللہ اور اللہ کہنے والا باقی رہے گا۔ نماز سے کوئی واسطہ نہیں اور کوئی شریعت سے کوئی واسطہ نہ ہو، صرف اس بات کو کہنے والا اگر اس دنیا میں کوئی شخص موجود رہے گا اللہ اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کا نظام کو یوں ہی چلاتے رہیں گے جس طریقے سے ابھی چل رہا ہے۔ تو ہمارا اور آپ کا ایمان ابھی اس سطح پہ نہیں پہنچا ہے جس سطح پہ یہ حدیث ہے۔ ہم سبوں میں لوگ اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں۔ ہم کبھی نماز پڑھ بھی لیتے ہیں، کبھی سنت پہ عمل کر بھی لیتے ہیں، کبھی نہیں بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ، کہ اس کائنات کا نظام یوں ہی چلتا رہے گا جب تک اس زمین پہ ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا۔ تو میرے دوست بزرگوں، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنے قیمتی لوگ ہیں۔ اس کلمے کو پڑھنے والا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا کتنے قیمتی ہیں ہم، کہ ہم سے اس دنیا کا وجود ہے اور ہمارے خاتمہ سے اس دنیا کا خاتمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حکم اور نبی برحق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے پہ چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔